بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعیت علماء اسلام قلات بلوچستان کے دیرینہ رہنما اور بزرگ شخصیت، مدرسہ تعلیم القرآن کے محتمم حضرت مولانا محمد عظیم عمرانی صاحب نور اللہ مرقدہ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف رحلت فرما گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائیں اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائیں۔ دارالعلوم دیوبند وقف میں تعلیمی سال نو کا آغاز۔ تفصیلات کے مطابق آج دارالعلوم دیوبند وقف میں تعلیمی سال نو کا آغاز بخاری شریف کی افتتاحی درس سے کر دیا گیا ہے۔ بخاری شریف کا درس جانشین خطیب الاسلام حضرت مولانا محمد سفیان قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ محتمم دارالعلوم دیوبند وقف نے دیا ہے۔ افغان وزیر خارجہ سے قازقستان کے نائب وزیر اعظم کی ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق افغان وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی حفظہ اللہ سے جمہوریہ قازقستان کے نائب وزیر اعظم نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں افغانستان اور قازقستان کے درمیان دو طرفہ سیاسی اور اقتصادی تعلقات، تجارت اور افغانستان میں قازقستان کی سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس ملاقات میں وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی حفظہ اللہ نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی، تجارتی اور ٹرانزٹ تعاون بڑھ رہا ہے اور افغانستان قازقستان کے ساتھ تجارتی لین دین کو وسعت دینے کا خواہش مند ہے۔ مولوی امیر خان متقی حفظہ اللہ نے افغانستان میں کان کنی، ریلوے اور ای گورننس کے شعبوں میں سرمایہ کاری کی امید ظاہر کرتے ہوئے مزید کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی ترقی کے ساتھ کابل اور آستانے کے درمیان براہ راست پروازیں شروع کرنا ضروری ہیں۔ واضح رہے کہ قازقستان کے نائب وزیر اعظم اپنے 3 روزہ دورہ افغانستان کے دوران ایک مشترکہ افغان قازق تجارتی نمائش کا افتتاح بھی کریں گے۔ نائب وزیر اعظم مولوی عبدالکبیر حفظہ اللہ کا دورہ پنجشیر، مقامی حکام سے ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق دورہ پنجشیر کے دوران نائب وزیر اعظم برائے سیاسی امور مولوی عبدالکبیر حفظہ اللہ سے مقامی حکام اور اس صوبے کے رہائشیوں نے ملاقات کی ہے۔ پنجشیر کے گورنر حافظ محمد آغا حکیم نے انتظامیہ کے اقدامات، کارکردگی رپورٹ اور مسائل نائب وزیر اعظم مولوی عبدالکبیر حفظہ اللہ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ دریں اثنا نائب وزیر اعظم مولوی عبدالکبیر نے پنجشیر کے مقامی حکام کے اقدامات کی تعریف کی اور مذکورہ صوبے کے حکام کو اس صوبے کے لوگوں کے مسائل حل کرنے اور ان کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ امارت اسلامیہ پورے ملک میں متوازن طریقے سے ترقیاتی منصوبے نافذ کر رہی ہے۔ محترم ناظرین، اسی کی ضمن میں آپ کو خبر دیتے چلیں کہ نائب وزیر اعظم برائے سیاسی امور مولوی عبدالکبیر سے چین میں افغانستان کے سفیر مولوی بلال کریمی نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں مولوی بلال کریمی نے نائب وزیر اعظم کو چین میں افغان سفارت خانے کی کارکردگی سے آگاہ کیا اور یقین دلایا کہ افغان سفارتکاروں کی چینی حکومت کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ بلال کریمی نے مزید کہا کہ چینی حکومت داعش کے خلاف فیصلہ کن کارروائی، بدعنوانی اور منشیات کے خاتمے اور اقتصادی میدان میں افغان حکومت کی کوششوں کو سراہتی ہے۔ بلال کریمی نے افغانستان میں امن و استحکام کو چینی سرمایہ کاروں کی کان کنی اور تجارت میں دلچسپی کے لیے اہم قرار دیتے ہوئے مزید کہا کہ اس سلسلہ میں بہت سے چینی سرمایہ کار افغان سفارت خانے سے رابطے میں ہیں۔ نائب وزیر اعظم برائے سیاسی امور مولوی عبدالکبیر نے خطے اور دنیا میں چین کے تعاون کا حوالہ دیتے ہوئے افغانستان اور چین کے درمیان تعلقات کو اہم اور دونوں فریق کے لیے مفید قرار دیا ہے۔ انہوں نے افغانستان اور چین کے درمیان تجارت کے فروغ میں افغان سفارت خانے کی کوششوں کو سراہا اور یقین دلایا کہ افغانستان دونوں ممالک کے تاجروں کو درکار سہولیات فراہم کرے گا۔ وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی سے افغانستان میں چین کے سفیر کی ملاقات۔ دو طرفہ سیاسی اور اقتصادی تعاون پر تبادلہ خیال۔ تفصیلات کے مطابق وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی حفظہ اللہ سے افغانستان میں چین کے سفیر نے بھی ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں کابل اور بیجنگ کے درمیان دو طرفہ سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی تعاون اور تازہ ترین علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مولوی امیر خان متقی نے دونوں ممالک کے درمیان سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی تعلقات کے فروغ پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امارت اسلامیہ افغانستان نے تجارت اور سرمایہ کاری کے اچھے مواقع پیدا کیے ہیں۔ چین کو انار اور چلغوزے کی برآمدات میں، مس عینک، واخان کوریڈور اور بعض دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری میں پیش رفت امارت اسلامیہ کی مذکورہ پالیسی کی واضح مثالیں ہیں۔
دریں اثنا افغانستان میں چین کے سفیر جاو شینگ نے افغانستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں ہونے والی پیش رفت کو مثبت اور مستحکم قرار دیا اور کہا کہ وہ اقتصادی شعبے میں مزید چینی تاجروں اور سرمایہ کاروں کو افغانستان میں سرمایہ کاری کرنے کی ترغیب دینے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ افغانستان میں طویل المدتی اقتصادی تعاون میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ چین واخان کے معاملے پر دو طرفہ تعاون کے طریقوں پر غور کر رہا ہے اور افغان حکومت کے ساتھ قریبی تعاون جاری رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یاد رہے کہ وزیر خارجہ نے اس ملاقات میں وضاحت کی ہے کہ خطے میں حالیہ واقعات اور پیش رفت سے پتہ چلتا ہے کہ افغانستان اور چین مکمل ہم آہنگی کے ساتھ اپنا تعاون جاری رکھیں تاکہ دونوں ممالک اپنے مشترکہ مفادات کا بھرپور تحفظ کر سکیں۔ جنگ اور امن کا ہر پیغام طوفان الاقصی کے قلب سے دیا جائے گا۔ تفصیلات کے مطابق طوفان الاقصی کے 200 دن کی تکمیل پر القصام بریگیڈز کے ترجمان نقاب پوش ابو عبیدہ حفظہ اللہ نے مزاحمت میں امید، فخر، اطمینان کے بارے میں بات کی ہے۔ ٹویٹر پر جاری ایک ویڈیو پیغام میں ابو عبیدہ حفظہ اللہ نے کہا کہ ہمیں اس آواز کی کمی محسوس ہوتی ہے جو خدا کے دشمنوں کو خوفزدہ کرتی ہے۔ گزشتہ 7 اکتوبر کو آپریشن طوفان الاقصی کے آغاز کے بعد روزمرہ کی بنیاد پر القصام بریگیڈز کے ترجمان نے اپنی تقریر کا آغاز سورہ البقرہ کی 2 آیات ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین سے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے حرب و ضرب بنانے سے قبل رجال کار تیار کیے ہیں، ہم نے ایسے مجاہد تیار کیے جو قبضے اور مزاحمت کے درمیان طاقت کے فرق کو سمجھتے ہیں۔ اپنی عام فصاحت اور گرجدار آواز کے ساتھ ابو عبیدہ حفظہ اللہ نے قابض فوج کو اپنا بیان فلسطینی شاعر تمیم برغوثی کی ایک نظم کے اشعار سے دیا۔ ابو عبیدہ حفظہ اللہ نے کہا کہ سب سے اہم عرب میدان اور ان میں سے سب سے اہم اور عوامی سطح پر اور دشمن کے ذہن میں سب سے زیادہ مصروف اردن کے پیاری عوام ہیں جن کو ہم سلام کہتے ہیں اور ان سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنی کارروائی کو آگے بڑھائیں اور فلسطینی قوم کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ ابو عبیدہ حفظہ اللہ نے کہا کہ تمام مزاحمتی قوتوں کو ختم کرنے کا صہیونی خواب دنیا کا سب سے بڑا اور سیاہ جھوٹ ہے جسے دشمن کبھی پورا نہیں کر سکتا۔ ابو عبیدہ حفظہ اللہ نے کہا کہ جنگ یا امن کا کوئی بھی پیغام طوفان الاقصی کے قلب سے آئے گا۔ الجزیرہ پر شائع رپورٹ کے مطابق ابو عبیدہ حفظہ اللہ نے ریکارڈنگ ویڈیو پیغام میں یہ بھی کہا کہ مجرم دشمن طوفان الاقصی کے 200 دن بعد بھی اپنی شبیہ بحال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دشمن ابھی تک غزہ کی ریت میں پھنسا ہوا ہے، دشمن کو سوائے رسوائی اور شکست کے کچھ نہیں ملے گا۔ جنگ کو 200 دن ہو چکے ہیں لیکن غزہ میں ہماری مزاحمت فلسطین کے پہاڑوں کی طرح مضبوط ہے۔ ہم نے دشمن پر اپنے مجاہدین کے حملوں کی صرف ایک چھوٹی سی دستاویز نشر کی۔ ہم اپنی مزاحمت اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک کہ ہماری زمین کا ایک ایک انچ اسرائیلی قبضے سے آزاد نہ ہو جائے۔ ابو عبیدہ حفظہ اللہ نے کہا کہ قابض فوج دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس نے تمام مزاحمتی تنظیموں کو ختم کر دیا ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ ان 200 دنوں میں دشمن صرف بڑے پیمانے پر غزہ کی مظلوم عوام کی قتل و غارت گری تک پہنچ سکا۔ ہم اپنے لوگوں کے بنیادی حقوق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ دشمن مذاکرات میں اپنے تمام وعدوں سے مکرنے کی کوشش کر رہا ہے اور مزید وقت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ گیند اس کے پالے میں ہے لیکن وقت محدود ہے اور مواقع کم ہیں۔ ابو عبیدہ حفظہ اللہ نے کہا کہ ہم اپنی قوم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ مزاحمت کی حمایت میں اپنی تحریکوں کو تیز کر دیں۔ اپنی تقریر میں ابو عبیدہ نے کہا کہ ہم ہر اس فوجی اور عوامی کوشش و تحریک کو سراہتے ہیں جو ہمارے ساتھ طوفان الاقصی میں کسی بھی طور پر شامل ہوئی، خاص طور پر لبنان، یمن اور عراق کے مجاہدین۔ انہوں نے کہا کہ مختلف محاذوں پر مزاحمتی کارروائی کا پراسرار رد عمل مزاحمتی کارروائی کی اہمیت کی نشاندہی کرتا ہے۔ مزاحمت کا پہلا محاذ مغربی کنارے کا محاذ ہے اور ہم اپنے آزاد اور قابل فخر مغربی کنارے کے ہر کونے کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ایران کے رد عمل نے اپنے لحاظ سے نئے اصول قائم کیے اور دشمن کے حساب کتاب کو الجھا دیا۔ ہم اپنی قوم کے عوام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ مزاحمت کی حمایت میں اپنی تحریک کو تیز کریں۔ مزاحمت اپنے لوگوں کی قربانیوں کے ساتھ وفادار رہے گی اور ہم ان کے درد اور امیدوں کو سمجھتے ہیں۔ امیر قطر حماس کے رہنماؤں کو خاندان کے افراد کی طرح سمجھتے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ترکیہ کے صدر رجب طیب اردگان نے اس بات کو مسترد کر دیا کہ اسلامی تحریک مزاحمت حماس کی قیادت دوحہ میں اپنا ہیڈ کوارٹر چھوڑ دے گی۔ انہوں نے کہا کہ قطر کے امیر
حماس رہنماؤں کے ساتھ ایمانداری سے کام کرتے ہیں اور انہیں خاندان کے افراد سمجھتے ہیں۔ یہ بات ان کے عراق کے سرکاری دورے سے واپسی کے دوران صدارتی طیارے میں سوار صحافیوں سے گفتگو میں سامنے آئی۔ انہوں نے یہ بات حماس کے قطر میں ہیڈ کوارٹر چھوڑنے کے بارے میں میڈیا رپورٹس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہی ہے۔ اس حوالے سے متواتر خبروں پر تبصرہ کرتے ہوئے اردگان نے کہا کہ غزہ میں ہونے والی پیش رفت حماس کے رہنماؤں کے ٹھکانے سے زیادہ اہم ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ انہیں حماس کے رہنماؤں کے قطر چھوڑنے کے ارادے کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ قطر کے امیر حماس کے رہنماؤں کے ساتھ ہمیشہ ایمانداری سے پیش آتے ہیں اور انہیں ہمیشہ اپنے خاندان کا فرد سمجھتے ہیں۔ انہوں نے اس بات کو مسترد کر دیا کہ حماس کے رہنماؤں کے ساتھ قطر کے امیر کے معاملات بھی اگلے مرحلے میں تبدیل ہو جائیں گے۔ ایک اور تناظر میں اردگان نے خبردار کیا کہ غزہ کی پٹی پر اسرائیلی قبضے سے دیگر مقامات پر کارروائیوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیلی دہشت گردوں کو غزہ میں آباد ہونے کا راستہ دینا اسرائیل کو مزید جارحانہ بناتا ہے۔ انہوں نے حقائق کو منظر عام پر لانے، اسرائیل کی طرف سے کیے گئے قتل کے بارے میں عوامی سطح پر بات کرنے کا کام جاری رکھنے کا وعدہ کیا۔ ترک صدر نے فلسطینی عوام کے ساتھ اپنے ملک کی یکجہتی کی تجدید کرتے ہوئے مزید کہا کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ایک جسم کے طور پر ہیں۔ کوئی بھی اس وہم میں نہ رہے کہ ہم فلسطینیوں کے درد میں رہتے ہوئے سکون سے سوتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم غزہ میں کسی حل تک پہنچنے کے لیے اپنی پوری کوشش جاری رکھیں گے۔ دوسرے اس مسئلے کو نظر انداز کر سکتے ہیں اور بھول سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے۔